شو میں زمینوں پر قبضے سمیت 70 مقدمات میں نامزد منشا بم سے متعلق حقائق بے نقاب۔ فواد حسن فواد کے کیسز پر مبینہ اثر انداز ہونے والے عناصر بے نقاب۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم معاملہ یہ ہے جی کہ جو ایک ٹول آف امپورٹنٹ جو ایکسپلائٹیشن کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی، اب مڈل کلاس کا بھی کوئی ویل آف آدمی ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ پاکستان میں متاثر یا وکٹم نہ بن چکا ہو لینڈ مافیا کا۔ انفارچونیٹلی دو طریقے سے، ایک تو وہ جو کہ قابض ہو جاتے ہیں آپ کی زمینوں کے اوپر، جو لینڈ گریبنگ کے ذریعے اس وقت آپ کی زمینوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور دوسری صورت یقینی طور پر وہ لوگ جو اسپیکولیشن کے ذریعے، اور اس اسپیکولیشن کے اندر وہ مبینہ گٹھ جوڑ شامل ہوتا ہے جس کے اندر تمام سیاسی قوت بھی کوئی شامل ہوتی ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر تو ہوتا ہی شامل ہے، لینڈ مافیا بھی شامل ہوتی ہے، اور پھر اس سے وہ اس جائیداد کی قیمت، اس پلاٹ کی یا اس ریل اسٹیٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اتنی آسمان پہ پہنچا دی جاتی ہے اسپیکولیشن کے ذریعے کہ ایک عام آدمی، یعنی میں آپ ایک عام پاکستانی، کوئی مڈل کلاس کا بندہ بھی وہ اس وقت وکٹم بن جاتا ہے اور وہ گھر نہیں خرید سکتا، اور اگر خریدتا ہے تو پھر وہ لینڈ مافیا بھی اور لینڈ گریبرز ہی موجود ہیں جو کہ ان کی جمع پونجی کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور آ کر قابض ہونے کے بعد پھر قانونی ٹیمز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، جعلی کاغذات بنانا، وہ حربہ جانتے ہیں جس کے ذریعے وہ کام کر سکے۔ اس بات کی اور اس تمہید کی اس لیے ضرورت تھی کہ میں ذکر کر رہا ہوں منشا بوم کا۔ منشا بوم کل سرنڈر ہوا کورٹ کے سامنے، اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے جا کے، آنریبل سپریم کورٹ میں جا کے اس نے سرنڈر کیا۔ اس نے وہ جو سرنڈر جو کورٹ کی طرف سے نوٹس آیا اس میں جو لکھا ہے کہ اس نے لکھا that now applicant has come to know through social and electronic media that applicant has been called for by the honorable court and the court has initiated proceeding due to non-appearance۔ تو اس کو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پتا چلا، لیکن یہ بیان تو اپنی جگہ ہے۔ ایک فہرست اور ہے جو مقدمات کی فہرست ہے، اور اس فہرست میں اگر آپ جائیں تو یہ لگ بھگ 70 نہیں، یہ 80 مقدمات بنتے ہیں جو کہ جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، رائے ونڈ، اس کے علاوہ کوٹ لکھپت اور تمام تھانوں جو دیگر جہاں پر اس نے کاروائی کی ملوث ہوا۔ لیکن ایک اسٹرانگ لیگل ٹیم اس کے پاس ہے، جو کہتے ہیں لوگ کہ پولیس کے آفیشلز بھی کہ شاید کوئی کیس منطقی انجام تک اس نے نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ فہرست ہے 80 مقدمات کی جو مختلف تھانوں میں درج ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا تعلق تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن رہا ہوں، منشا بوم نے کہا۔ اب یہاں پاکستان تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے یہ لینڈ گریبرز کسی نہ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کارکن ہوں، یہ زمین انہیریٹنس کی زمین ہے جو میرے والد نے مجھے دی، اور شہباز شریف نے میرے خلاف جعلی مقدمات بنائے کیونکہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایز چیئرمین الیکشن لڑا تھا۔ یہ منشا بوم کہتا ہے اس پر۔ تو یہ بھی حقیقت کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے کہ اس کا سیاسی تعلق کس سے تھا، سیاسی پشپناہی کس کی حاصل تھی۔ پروگرام میں میرے ساتھ اسد کھرل صاحب موجود ہیں، سینئر انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہیں، لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب سینئر ماہر قانون ہیں، اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں، اور جناب زیگم خان صاحب ریل اسٹیٹ پر اور ہاؤسنگ پر آپ نے کل بھی ایک بڑا اچھا آرٹیکل خوبصورت لکھا ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ اسد کھرل صاحب، یہ سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے منشا بوم کی؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ شہباز شریف نے جھوٹے کیسز بنا دیے اس کے اوپر، بقول اس کے زمین اس کے انہیریٹنس کی ہے، یہ حقیقت بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا واقعی میں یہ بہت بڑا لینڈ مافیا ہے اور یہ سب جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا حقیقت ہے اسد کھرل صاحب؟ دیکھیں، اس منشا بم جو ہے اس کا تعلق ہے ملک افضل کھوکھر سے، جو ایم این اے رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی رہے، ان کے بھائی سیف الملوک کھوکھر جو ایم پی اے رہے، پھر اس کے بعد شفیع کھوکھر ان کے بھائی جو ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جن کا تعلق تھا اس وقت کے ایس ایس پی آپریشن شفیق گجر کے ساتھ۔ اور معاملہ ان کی آپس میں لڑائی جو پہلی ہوئی، حاکم چوک جو ہے وہاں پہ ایک پلاٹ کا پھڈا تھا، اور جو ایس ایس پی آپریشن اور ڈی آئی جی کا انچارج ان کے پاس تھا شفیق گجر صاحب کے بھائی کے ساتھ
منشا کا تنازع ہو گیا جس کو سرپرستی تھی اس وقت نون لیگ کے ایم این اے اور ایم پی ایز کی جو کھوکھر برادران ہیں، افضل کھوکھر، سیف الملوک کھوکھر. جب یہ پھڈا ہوا تو اس کے بعد پہلا جو مقدمہ اس کے خلاف ہوا تھانہ ٹاؤن شپ میں ہوا 2010 میں، جو شفیق گجر صاحب نے کرایا، اور اس مقدمے کی ایف آئی آر کے اندر اس کے ساتھ منشا بم کا لفظ جو پہلی مرتبہ متعارف ہوا. منشا بم کا جس طرح آپ نے بتایا کہ جو انہیریٹنس کی پراپرٹی نہیں ہے، میں خود پروسیڈنگز میں موجود رہا ہوں لاہور رجسٹری میں جب یہ پروسیڈنگ ہوتی رہی ہیں منشا بم کے کیس کے حوالے سے. وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے جس کے اوپر یہ ایچ آر سی کا کیس تھا، چیف جسٹس آف پاکستان جیسے ثاقب نثار صاحب نے نوٹس لیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میری پلاٹوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، منشا نے جو پلازے ہیں ان پہ قبضے کیے جا رہے تھے. پھر پی آئی اے روڈ کے اوپر پوری ایک مارکیٹ بنا دی گئی. میں آپ کو 2010 کا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جب کیسپین ہوٹل جو جوہر ٹاؤن میں ہے، وہاں پہ اس وقت کے ٹاؤن شپ کے جو ڈی ایس پی تھے ان کی دعوت کی منشا نے اور 5 لاکھ روپے رشوت دی. پھر ایس ایس پی شفیق گجر نے ہی اس ڈی ایس پی کو ہٹایا، اور اس دوران بھی جب مقدمہ ہوا ایک اور ٹاؤن شپ میں، اس ڈی ایس پی کو بھی ملزم نامزد کیا جو اس کی سرپرستی میں منشا بم جو ہے وہ قبضہ کر رہے تھے ایک پلاٹ پہ. منشا بم پولیس کی ملی بھگت سے قبضے کرتا تھا، اپنے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں ان کی ملی بھگت سے قبضے کرتا تھا، پیسہ دیتا تھا. ایک لیگل ٹیم تھی، اب عارف چودھری صاحب اس کو مائنڈ نہیں کریں گے یقیناً کہ وہ ظاہری بات ہے پروفیشنل اچھے وکیل تھے ان کو، تو لہذا پولیس کے ساتھ ملی بھگت ہوتی تھی، انویسٹیگیشن ویک ہوتی تھی، مقدمہ درج اگر ہو بھی جاتا تھا. سر ایک چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں جھگڑا ہوا تھا، مطلب یہ مطلب اس کا نون لیگ سے تعلق تھا اور پھر جھگڑا ہوا تھا، پھر نون لیگ سے یہ الگ ہو گیا، یعنی ہٹ گیا، پھر یہ کہتا ہے میں بی ٹی آئی میں چلا گیا، میں تو یہ مطلب نون لیگ میں اب نہیں تھا، اب اس کا شہباز شریف صاحب نے مقدمات بنوائے تھے بقول اس کے، یعنی اگینسٹ پی ایم ایل این چلا گیا تھا. یہ واقعی بالکل اب نون لیگ میں نہیں تھا، لیکن جو قبضے اس نے کیے ہیں وہ نون لیگ کے دور حکومت میں کیے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک قبضہ نہیں کرایا. پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں نہ تھی نہ مرکز میں تھی، نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے قبضہ کرایا. جو 80 مقدمات ہوئے ہیں یہ جتنے بھی اس نے کرائم کیے ہیں وہ نون لیگ کی حکومت کے دوران ہی کیے ہیں. کرائم کیے ہیں تو پرچے ہوئے ہیں نا، وہ علیحدہ بات ہے. پولیس کی ملی بھگت سے وہ الٹیمیٹلی وہ کیس لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچتے تھے کیونکہ اس کا ٹیرر تھا، پولیس کو ملا لیتا تھا، ان کو پیسے کھلاتا تھا، اور اس کے بعد جب کیس جاتا تھا عدالت میں ظاہری بات ہے اس نے وکلا کی ایک بڑی ٹیم بھی رکھی ہوئی تھی، تو کیس پہلے ہی کمزور ہوتا تھا. پروسیکیوشن میں وہ کیس لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچتا. اور اس میں دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں کچھ جن میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی لگی ہوئی ہیں، خالی قبضوں کے نہیں ہیں یہ 80 مقدمات میں. لیکن آج تک یہ گرفتار نہیں ہوئے، اس کے بیٹے گرفتار نہیں ہوئے کیونکہ مقامی پولیس کی ہمیشہ اس کو ملی بھگت اور سرپرستی حاصل رہی ہے. صحیح. تو اب یہ سوال یہ جی کہ اس پر عارف چودھری صاحب اگر میں آپ کی طرف آؤں، ابھی وکلا کی ٹیم کی نشاندہی کے سرکل صاحب نے، لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو اب آپریشن شروع ہوا ہے تجاوزات کے خلاف، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ 5 ارب روپے کی جائیداد یا 5 ارب کی ملکیت کی جو اس پر پراپرٹی ہے اس کو خلاف اس کی بھی اس میں توڑی گئی ہے یا خالی کرائی گئی ہے، تو وہ افیکٹو ہے آپ کی نظر میں چودھری صاحب؟ اور منشا بوم جیسے لوگوں کے خلاف افیکٹو پنجاب گورنمنٹ کا ایکشن ہے یا اٹ از اناپروپریٹ، ایڈوکیٹ نہیں ہے اس کے اندر؟ کیا ہونا چاہیے چودھری صاحب؟ پوری دنیا میں یہ جو مافیاز ہیں یہ اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور اسد کرل صاحب سے میری گزارش ہے کہ مجھے اس پہ ذرا اعتراض نہیں ہے کہ یہ لیگل ٹیمیں بھی بنتی ہیں ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ پروفیشنلز ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص انہیں انگیج کرتا ہے تو وہ کرے. لیکن یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اس نیٹ ورک میں سب سے پہلے پولیس ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، چونکہ پولیس کی اعانت کے بغیر، معاونت کے بغیر ان کی بات نہیں بنتی. اور پھر کہیں کہیں جا کے عدالتیں بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اور پھر وکلا جو ہے، بہت سارے وکلا جو ہے، یہ اب وکلا تو اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں عدالت میں تو انہوں نے اس ایف آئی آر کی بنیاد پر جا کے اپنے ملزم کو ڈیفینڈ کرنا ہے جو بنائی گئی ہے. اگر پولیس ایف آئی آر اس طرح کی بنائے گی، پولیس جو ہے وہ گواہ نہیں پراپر رکھے گی، انویسٹیگیشن پراپر نہیں کرے گی، تو وکلات جو ہے وہ تو انہی لوپ ہولز کی بنیاد پر اس کو ریلیف لے دیں گے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ زیادہ توقع نہیں ہے کہ اس طرح کے کام جو ہے جس طرح کے یہ شروع کیے گئے یہ بہت زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے جسے ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کار دارد، چونکہ اس میں پھر آگے جو محکمہ ہے یعنی ایل ڈی اے ہے وہ، اور یہاں سی ڈی اے ہے، اور اسی طرح ایم ڈی اے یا جتنے یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں
یا جو بھی کار پردازان حکومت ہے جن کا کسی نہ کسی انداز میں چاہے وہ کارپوریشن سے متعلق زمین ہو اور کارپوریشن سے تعلق رکھتے ہو، وہ اپنے طور پر کسی کو یہ احساس تک نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹ لینڈ کو بھی لوگ قبضہ کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں قبضہ کروانے والا آپ کو نظر آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو پیچھے نظر آئے گا ہاتھ اداروں کا، اور وہ یہی ادارے جو سی ڈی اے اور ایل ڈی اے وغیرہ اس طرح کے ادارے ہیں وہ قبضہ کروانے میں مدد کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پولیس جو ہے وہ بھی مدد. میرے پاس میں لیگل ایڈوائزر تھا ایل ڈی اے کا، ایسے کیسز آئے جس میں حیران رہ گیا کہ کروڑوں روپے لوگوں نے باہر سے کما کے اپنے ان پلاٹوں پہ لگائے، اور الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ وہ پلاٹ تو آکشن کے پلاٹ تھے، کسی اور کو الاٹڈ تھے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عمل میں کہاں گیا وہ ادارہ؟ اب یہ بات جو اس نے کی ہے منشا بام نے، اس کے لیے اس سے بہتر اور ڈیفنس کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تیر میں دو شکار. ایک طرف شہباز شریف صاحب کو وہ خوش کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ نہیں جناب میرا تو تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے خلاف مقدمات انہوں نے اگر مقدمات بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ بالکل قبضہ مافیا کے حق میں نہیں تھے. تو حالانکہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ قبضہ مافیا جو ہے یہ سارے کا سارا پروان ہی چڑھتا ہے ان لوگوں کی سرپرستی میں. آپ عابد باکسر ہو یا آپ کو اتنے بڑے بڑے نام راؤ انوار ہو، یہ ہر جگہ اس طرح کے تو نام آپ کے سامنے سمبل کے طور پر آ گئے، لیکن ہر چھوٹی بڑی جگہ پر اس طرح کا سسٹم موجود ہے جہاں بیچارے اور معصوم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی جن کے پلاٹس ہیں یا چھوٹی چھوٹی جائیدادیں ہیں اس سے اگر اجازت دیں تو ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے. تو زیغم خان صاحب آپ کی طرف بھی اس وقت آئیں گے، اس لیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے سوال پوچھیں گے آخر کا، کیونکہ یہ جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت ایک طرح سے ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، ڈیویٹ کرنے کے لیے یہ بیان دے دیا منشا بام نے کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مقدمات شہباز شریف نے بنائے. اب ایک طرح سے اس نے دونوں طرف جو ہے بیلنس لے کے اس پر چلا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا سیاستدان بھی لگ رہا ہے اس پر اس کے بیان سے. آفٹر دس بریک اور حقائق ہوں گے بے نقاب، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ منشا بام آخر کون تھا، اس کے پیچھے کیا اس کا پس منظر تھا، وہ آپ نے سنا ہے اس میں. اور وجہ اس کو بات کرنے کی اس لیے کہ ایک عام آدمی وہ ایسے لینڈ گریبرز کی وجہ سے اس کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے، اس کی جائیداد، اس کی جمع پونجی، اس کے جو انہیریٹنس میں اسے ملا ہوتا ہے اس پہ قبضہ ہوتا ہے. اور ایسے پراپرٹی ڈیولپرز اور لینڈ گریبرز کی وجہ سے جن کے گٹھ جوڑ ہوتا ہے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اور اسٹیٹ بیوروکریسی کے ساتھ، تو وہ مل کر پھر پرائسز کو اتنا مینوپولیٹ کر دیتے ہیں اسپیکولیشن کر کے کہ اس کے بعد ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا گھر اپنا. تو آج کا پروگرام ہم اس لیے کر رہے ہیں، منشا بام کو ذکر کرنے کی بھی وجہ یہ ہے. زیغم خان صاحب میں آپ سے اگر پوچھوں، آپ نے ایک سوال کل اٹھایا تھا اپنے، آپ نے لکھا تھا ایک آرٹیکل، تو اس میں لکھا تھا کہ کین پی ٹی آئی موو اگینسٹ دیز انٹرسٹ، اس میں آپ نے لینڈ گریبرز کا اور پراپرٹی ڈیولپرز کا ذکر کیا تھا. تو اب یہ جو آپریشن ہو رہا ہے تجاوزات کے خلاف، تو آپ کی نزدیک آر یو سیٹسفائیڈ کہ پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ ایسے منشا باموں جو انہوں نے قبضے کیے ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے، آر یو سیٹسفائیڈ؟ زیغم خان صاحب دیکھیے اٹس اے بٹ ارلی، ابھی تو میرے خیال میں اتنی بڑی ان کو ایک کامیابی کی مبارکباد دینا ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں بھی گرین ایریا میں علیم خان صاحب کو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی اجازت دی گئی تھی انٹرم گورنمنٹ کے درمیان میں، اور اس وقت بھی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں. جو پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی جماعتیں، ان کا انحصار کرونی کیپٹلسٹ سیکٹر، یعنی معیشت کے وہ حصے جو صرف سرکار کی وجہ سے آگے چل سکتے ہیں، خود سے چل ہی نہیں سکتے، ایکسپلائٹیشن بیسڈ، ان پہ بہت بڑھ گیا ہے. اور اس میں دو سیکٹرز بہت اہم ہیں، ایک شوگر انڈسٹری کا اور دوسرا ریئل اسٹیٹ کا. اور ریئل اسٹیٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور یہ ایسی ناانصافی ہے جو ریئل اسٹیٹ کی آپ کو ناانصافی جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف آج کی نہیں ہے، یہ ہماری بر صغیر کی تاریخ کے اندر بند ہے کہ گاؤں میں بھی جو
ذمہ دار خاندان ہوتا ہے, جو ذمہ دار ذات ہوتی ہے, اس کی زمین ہوتی ہے, جس کو کمی کہتے ہیں, جو آرٹیزنز کاسٹ ہیں, جو تمام دوسرے کرتے ہیں, ان کے گھروں کی ملکیت نہیں ہوتی تھی ہزاروں سالوں سے. اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں, بر صغیر میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی, بے گھری اتنی عام ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے, کیونکہ زمین ایکسپلائٹیشن کا ٹول ہے, گھر ایکسپلائٹیشن کا ٹول ہے, اور غربت کی ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کے پاس اپنا گھر نہ ہونا ہے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ تاریخی طور پر تو ایک لحاظ سے تھا, اب یہ اور بھی بڑھ گیا ہے. اب حالت یہاں تک ہو گئی ہے, ایکسپلائٹیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اور میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے. جو اچھی آمدنی والی مڈل کلاس ہے, یعنی لوور مڈل کلاس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے, جو پاکستان کی اچھی آمدن والی مڈل کلاس ہے, ان کے لیے بھی گھر بنانا مشکل بنا دیا گیا ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری اکانومی میں جو یہ لینڈ مافیا کہہ لیں, آپ اس کو لینڈ ڈیولپر کہہ دیں, آپ اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کہہ دیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے بہت بڑے رقبے پر قبضہ جما لیتی ہیں, اونے پونے خرید لیتی ہیں, سرکار سے الاٹ کروا لیتی ہیں, اور پھر اس کو اسپیکولیشن کے ذریعے سے قیمتیں اتنی بڑھا دیتی ہیں کہ ایک بنی بنائی ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو 20 سال تک خالی ملیں گی. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, میں اسلام آباد میں آپ کو جگہ گنوا سکتا ہوں, میل ہا میل کی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی دکھا سکتا ہوں جہاں پلاٹ بنے ہوئے ہیں اور 20 سال سے ایک گھر بھی نہیں بنا ہے, کیونکہ وہ اسپیکولیشن کے لیے بنی ہے. جو گھر بنانے چاہتا ہے اس کی حیثیت سے ہی وہ باہر ہیں. تو بنیادی چیلنج یہ ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے. جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم سسٹم کو چینج کریں گے, تو یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو چینج کریں کہ عام آدمی کے لیے گھر کا حاصل کرنا ممکن بنائیں. جو لوگ ہزاروں سال سے بے گھر ہیں ان کو چھت دیں, اور یہاں کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے, 50,000 لاکھ میں بھی دیا جا سکتا ہے. جو بے زمین کسان ہیں مثال کے طور پر, ان کے لیے وہی ایکڑ جس پر وہ کاشت کرتے ہیں وہی گھر ہوتا ہے. ان کو سرکاری زمینیں الاٹ کریں, ان کا روزگار بھی ہو جائے گا, گھر بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو انتہائی کم آمدنی والے 10,000 15,000 والی فیملیز ہیں, اس کے لیے بھی دنیا میں ماڈلز موجود ہیں, پاکستان میں بھی ماڈلز موجود ہیں کہ ان کو گھر دیا جا سکتا ہے اور وہ گھر کے لیے پے کر سکتے ہیں اگر آپ کا سسٹم ذرا مختلف ہو, آپ اس کے لیے انتظام کریں. اور پھر آخری لیول پر جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ بینکوں کے ذریعے سے لیزنگ پر جو تھوڑے سے نسبتاً خوشحال لوگ ہیں ان کے لیے گھروں کو دیں. اور جہاں تک یہ منشا بم وغیرہ کا سوال ہے, اب یہاں پہ ہمارے عارف چودھری صاحب بیٹھے ہیں, دیکھیں یہ تمام اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کا سول جسٹس کا نظام انتہائی کمزور ہے. جائیداد کا مسئلہ بنیادی طور پر سول کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو اپنی زمین جو ہے وہ سول کورٹ دلواتی ہے. کرمنل کیس میں آپ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سول کورٹ سے آپ کو 20 سال تک 30 سال تک انصاف نہیں ملے گا. پی ٹی آئی نے اپنے 100 ڈیز پلان میں وعدہ کیا تھا کہ جو سول کیسز ہیں وہ 1 سال کے اندر ان کے فیصلے ہوا کریں گے, اور جو 5 لاکھ سول کیسز پینڈنگ ہیں ان کو جلد از جلد نمٹایا جائے گا. میرے خیال میں اگر آپ انصاف کا نظام بہتر بنا دیں, خاص طور پہ سول جسٹس کا نظام بہتر بنا دیں, اور لینڈ گریبنگ سے سول جسٹس کے ذریعے اور کرمنل جسٹس کے ذریعے بھی نمٹا جا سکے تو بہت سی تبدیلی آ جائے گی. صحیح. اچھا, لیکن یہ اسد کرل صاحب, آپ عارف چودھری صاحب نے بھی اس سے پہلے بات کی تھی اور ابھی زعیم خان صاحب نے بھی سجیشنز دی ہیں, لیکن عارف چودھری صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اس نے بیلنس کیا ہے اس پر. تو میں اگر ہم یہ کہیں 80 مقدمات ہیں تو شہباز شریف صاحب نے قائم کیے, تو ذمہ دار یعنی پولیس جس طرح لوکل انتظامیہ ہوئی کہ اس نے سپورٹ کیا یا ایکشن نہیں لیا, تو چیف ایگزیکٹو پروونس شہباز شریف صاحب وہ رسپانسیبل ہوئے کہ بھئی آپ کے دور میں یہ ہوتا رہا, آپ کچھ نہیں کرتے رہے, آپ نے مقدمات ہی کرتے رہے اور آگے کچھ نہیں بڑھا, پولیس بھی ساتھ دیتی رہی. کون ہے ذمہ دار کھرل صاحب آپ کے نزدیک؟ اور جی بتائیں کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس کی سرپرستی نہ ہوتی, اس حکومت کی سرپرستی نہ ہوتی, تو 80 مقدمات یعنی 80 جگہوں پہ قبضے کیے اس نے, سرکاری لینڈ پہ, پرائیویٹ لینڈ پہ, گھروں پہ, پلازوں پہ, اور یہ قبضہ کوئی بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا کسی گھر پہ, کسی پلاٹ پہ, کسی پلازے پہ یا سرکاری زمین تک, جب تک اس وقت کی حکومت, اس وقت کی جو متعلقہ پولیس, متعلقہ ادارے, سی ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, جو بھی ادارے ہیں,
پھر ریونیو کا جو محکمہ ہے ساتھ، اور اس طرح اگر متروکہ وقف املاک کی پراپرٹی بورڈ کی زمین ہے، جب تک وہ محکمے، وہ ادارے، اس وقت کی حکومت ملوث نہ ہوتی تو 80 قبضے منشا بم کس طرح پاسبل ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں اس نے 80 قبضے کر لیے ہوں اور شہباز شریف صاحب جو ہے اس کے غیظ و غضب سے وہ بچ گئے ہوں؟ اگر ان کو سرپرستی نہ ہوتی، اگر ان کو یہ مقدمہ کرنا، یہ سارا گینگ ہے پورا، یہ ڈیلیبریٹلی یہ سارا معاملہ کیا جاتا ہے، اور مقدمہ بعض دفعہ یہ قبضہ گروپ خود سے پولیس کو پیسے دے کے اپنے اوپر مقدمہ بنواتے ہیں تاکہ قبضہ جسٹیفائیڈ ہو جائے۔ اچھا، اب عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے سے میرا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس ایف آئی آر کی بنیاد پر اس بیچارے کا پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جس کے پاس آنرشپ کا ڈاکومنٹ ہے وہ قابض نہیں مانا جاتا۔ پاکستان میں قابض وہ مانا جاتا ہے جو اس جگہ پہ قابض ہو، جس کے پاس آنرشپ ڈاکومنٹ ہے، تو ایف آئی آر کے ذریعے تو قبضہ آپ کا پروو ہو گیا۔ اب اس کو تو کسی اور جگہ پہ تو منشا بم جیسے لوگ جو ہیں یہ ملی بھگت اور سرپرستی میں سارا کچھ انہوں نے کیا، اور صرف ایک پی آئی اے روڈ کے اوپر جو 5 ارب کی جو پوری ایک فرنیچر مارکیٹ قائم کی ہوئی تھی، اس طرح بہت سارے جگہوں پہ اس نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حکومت وقت کے اندر یہ بندے کو سرپرستی نہ ہو اور یہ ایک دن بھی تھانے میں نہیں گیا۔ 80 مقدمات جس بندے کے اوپر ہوں اور ایک دن بھی تھانے میں نہ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کسی کی سرپرستی نہیں ہوگی؟ اس کو کوئی ملی بھگت نہیں کسی کی ہوگی؟ یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے؟ 1-2 مقدمے کے بعد ہی آپ کو پتا پولیس آپ کا جینا محال کر دیتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ سارا ایک نیکسس تھا۔ اب اس نے ایک پولیٹیکل گیم کی ہے، ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، ایک مسلیڈ کیا جا رہا ہے معاملے کو کہ لگ یہ رہا ہے جیسے کہ وہ سارا کچھ یہ پی ٹی آئی نے کروایا یا پی ٹی آئی کی سرپرستی سے ہو گیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف وہ بیسیکلی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہا ہے کہ جیسے ماضی کی جو حکومت ہے اس کے اوپر بڑے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے خلیل صاحب، یہ والی بات نا یہ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھنے کیونکہ یہ جو پورے ٹیمپلیٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے میں سن رہا ہوں اس وقت منشا بوم، تو ایسے تو بڑے بڑے اور بوم ہیں، ایٹم بوم، نیوکلیر بوم، ادھر کراچی میں ایک بہت بڑا بوم ہے جنہوں نے اس وقت پتہ نہیں کتنی زمینوں پہ کیا کیا ہوا ہوا ہے، اور میرے خیال سے معاملہ یہی ہوتا ہے پولیس، اسٹیٹ، آپ کے یعنی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اور پھر حکومت وقت جو بھی جماعت ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ لیکن اس بریک کے بعد نیب کے اندر کچھ کالی بھیڑیں جنہوں نے کچھ اہم کیسز کو دبایا تھا ان کو کریں گے بے نقاب۔ ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آپ کو ایک اور اہم سٹوری آپ کے سامنے شیئر کرتے چلے کیونکہ یہ ایک نیب کا نوٹیفیکیشن آیا جو 8 اکتوبر 2018 کا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اس پر ناصر اقبال صاحب ہیں جو کہ اس سے پہلے ایف بی آر میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں واز ورکنگ ایز ڈی جی، اس سے پہلے ایف بی آر میں تھے، اس کے بعد ڈی جی نیب تھے راولپنڈی کے، اور پھر ڈی جی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد تھے on deputation basis۔ ان کو سرنڈر کیا گیا to the establishment division with immediate effect۔ یہ 8 اکتوبر 2018 کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو آپ اس پر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے پیچھے اس پر حقائق کیا، کیونکہ ہم اس شخصیت، یہ جو شخصیت ہے ان کے اوپر یہ الزامات مسلسل لگتے رہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ 13 مارچ 2017 کو جو کہ ایک اور نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھ سکیں گے، یہ پوسٹ ہوئے نیب میں اور ایک عہدہ خود ساختہ کریٹ کیا گیا جو کہا گیا جی پہلے ایسی کوئی روایت نہیں تھی اس عہدے کی، جو ڈی جی چیئرمین سیکریٹریٹ کے نام سے عہدہ تھا، اور کہا گیا جی کہ اس وقت کے چیئرمین نیب کے ساتھ مل کر اور بالخصوص پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد صاحب کے یہ خاص آدمی تھے، یا ان کو یہ اطلاعات دیتے تھے یا ان کو تفصیلات فراہم کرتے تھے ان اہم انکوائریز کی جو خود فواد حسن فواد صاحب کے خلاف چل رہی تھی یا نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہی تھی۔ لیکن اس اہم ترین معاملے میں ناصر اقبال صاحب جو 13 مارچ 2017 کو پوسٹ ہوئے تھے ایز ڈی جی چیئرمین سیکریٹریٹ، وہ ٹھیک بلکہ ایک مہینہ بھی نہیں 20 یا 25 دن بعد جو پریسیڈنٹ نہیں ملتا 4 اپریل 2017 کو ڈی جی نیب راولپنڈی بن گئے، یعنی ان کا پروموشن 20 سے 22 دن کے اندر ہوا، یعنی ایف بی آر سے ڈپوٹیشن پر آئے، وہاں 13 مارچ کو ٹیک اوور کیا، نیا سیکریٹریٹ بنایا چیئرمین سیکریٹریٹ، اور
اس وقت 4 اپریل کو 2017 میں جب پاناما کیسز اپنی پیک پر تھے تو یہ شخصیت جو تھے وہ ڈی جی نیب راولپنڈی بن چکے تھے, اور اس وقت صرف پاناما کیس کی بات نہیں, اہم ترین راولپنڈی میں کیسز اس وقت نیب کے چل رہے تھے, جس میں اسلم رئیسانی, میاں منشا, یوسف رضا گیلانی, اور اس کے علاوہ مداربہ اسکیم, دیگر ہاؤسنگ اسکینڈلز, انجم عقیل کیس, فواد حسن فواد, یہ تمام معاملات وہاں چل رہے تھے. اب ان پر الزام لگتے رہے اختیارات کے ناجائز استعمال کے یا ملزمان کی پشت پناہی کے. فائنلی ہی ہیز بین سرنڈرڈ ٹو دا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. لیکن یہ فواد حسن فواد کے کیسز اور دیگر کیسز میں ان کو دبانے کی کوشش کرتے رہے, یہ ان کے اوپر الزام ہے. عارف چودھری صاحب, ہم نیب کے اندر جو اس وقت ہوتا ہے, نیب تو خود احتساب کرتا ہے نا, نیب کے اندر جو معاملات ہیں وہ کھل کے سامنے آتے ہیں کہ کیسے ایک شخص بیٹھ کے اندر کیسز کی رپورٹ دیتا تھا 10 دن 15 دن کے اندر. 22 سال کا ایکسپیرینس صحیح ہوتا ہے نیب کے لاس کہتے ہیں انویسٹیگیشن کا, ڈی جی راولپنڈی بننے کے لیے, ڈی جی نیب بننے کے لیے, اور یہاں 15 دن کے اندر ایک شخص ڈیپوٹیشن پہ ڈی جی راولپنڈی بن جاتا ہے. سر یہ ہاؤ از اٹ پاسبل, اور یہ کیا ہو رہا تھا چودھری صاحب؟ آپ کو نظر آ رہا ہے, دیکھیں اوپر آ کے کوئی شخص اگر بیٹھتا ہے اور وہ اپنا عزم بھی ظاہر کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ عزم اس کے محض کہنے سے تو نہیں نظر آئے گا. ڈٹرمینیشن تو تب ہے کہ جب چیئرمین صاحب اپنے گھر کو صاف کریں. اور میں اس معاملے میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں مجھے تقریباً تمام گھر ہی اس معاملے میں بڑے عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنی صفائی نہیں کر رہے, یعنی بڑے بڑے گھر جو ہیں جن کی صفائی ہونی چاہیے اور ان کے وجہ سے باقی صفائیاں ہوتی ہیں. اب یہ جو آپ نے فرمایا یہ بڑی کمال بات ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اور وہ ججمنٹ جس میں ایک سے زیادہ آپ کو وہ آ چکی ہیں کہ جس میں آپ ڈیپوٹیشن پہ نہیں جا سکتے اور اپنا محکمہ تبدیل نہیں کر سکتے, اور آپ کو اس طرح ابزارب نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف خود نیب کے ہاں اگر کوئی شخص جا کے اس طرح جذب ہو جاتا ہے, ابزارپشن اس کی ہو جاتی ہے, تو یہ بجائے خود سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی خلاف ورزی ہے. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی خلاف ورزی کرنے والا نیب اگر وہ خود اس چیز کا مرتکب ہوتا ہے اپنے لوگوں کے معاملے میں, تو اس کے بعد اس سے کیا توقع کی جائے. اور میں نے پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں بار بار یہ کہا, چیئرمین صاحب سے یہ گزارش کی کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو آپ روز, یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے کہ کیا نیب اس طرح کام کرے گی اور اس طرح کر رہی ہے, اور الٹیمیٹلی ساری بات عدالتوں پہ پڑ جاتی ہے کہ جی عدالتیں جو ہے وہ کام نہیں کر رہی اور وہ لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں یا رعایت دیتی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے آ کے سب سے پہلے یہ نہیں کیا کہ جناب میں دیکھوں کہ کون کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آیا. ایون موجودہ چیئرمین صاحب نے اس معاملے میں ذرا تردد نہیں کیا کہ یہ دیکھیں کہ کون کون بندہ کس کس بیک گراؤنڈ سے کس کس صورتحال میں یہاں موجود ہے اور اب تک اس کے کیا کیا کارنامے ہیں. اب اگر یہ اسے آپ نے اس وقت سرنڈر بھی کر دیا ہے ناصر اقبال کو, تو جو نقصان یہ پہنچا گیا ہے پاکستان کو اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو فائدے دے گیا ہے اپنے یعنی ڈی جی ہوتے ہوئے, تو آپ اس کو تو انڈو نہیں کر سکتے, وہ تو اس کا تو کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوا وہ ریفرنس جو یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف تھا, اس ریفرنس میں جس کا بہت زیادہ ذکر آیا, یعنی کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ کا وہ الزام کہیں تھا ہی نہیں جو یہ جی وہ 9A4 جس کے اوپر انہوں نے کہا جی یہ ثابت نہیں ہوتا. اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو وہ 9A4 لگ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی کامن سینس کی بات ہے, اور وہ چونکہ کامن سینس اس لیے نہیں استعمال ہو رہی وہاں کہ نہ آپ نے میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو رکھا ہے, جو قانون کے ماہرین ہیں انہیں آپ نہیں رکھتے, جو اپنے اپنے پروفیشن میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ٹیمیں وہ سلیکٹ کریں جو اپنی اپنی جگہ بہت نمایاں ہیں اور عزت والے لوگ ہیں جن کے نام وہاں, بلکہ ان کے اپنے جو ارد گرد جو ہے لوگ ان سے وہ تنگ ہوں کہ جناب ان کی آنسٹی کی وجہ سے. اس طرح کے تلخ لوگ جو ہیں وہ آئے نیب میں اور پتہ چلے کہ جناب جو محتسب ادارہ ہے وہ محتسب تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے سب خوفزدہ ہوتے ہیں. محتسب اگر اس طرح شیر و شکر ہوگا ناصر اقبال کی طرح, تو اس کے بعد تو آپ نتیجہ کوئی اخذ نہیں کر سکتے اور کبھی آپ کو وہ ثمر حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے یہ ادارے وجود میں آئے ہیں. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ اس معاملے میں ہمیں ان کی طرف سے کوئی ایسا کام اب تک نظر نہیں آتا کہ کوئی دکھایا گیا. ایون فوج نے کیا اپنے لوگوں کے خلاف,
عدلیہ نے بھی کیا, چلو جتنا بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا. چیف جسٹس نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے جون تک فیصلے کرنے ہیں, انہوں نے فیصلے کر دیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے انہیں آپ چھوڑ دیں یا آپ, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں عارف صاحب, میں ایک چیز جو بڑا اس میں ایک عجیب سا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو چیئرمین نیب موجودہ آئے ہیں وہ تو آئے, میں زیگم صاحب آپ سے پہلے پوچھوں, پھر اسد کھرل صاحب تو ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں اس کے پس پردہ بھی, جو ہم بتا رہے ہیں اس سے بھی شاید آگے کی خبر ان کے پاس ہو. لیکن پہلے زیگم خان صاحب, یہ جو لنک ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے ریل اسٹیٹ میں کہ بیوروکریسی, پولیٹکس اور مافیا, سر یہ لنک آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اب اگر یہ الزام ہے کہ ایک آدمی کو پرنسپل سیکرٹری آف پرائم منسٹر اپوائنٹ کرواتے ہیں ایک جگہ پر اور اس کے پاس مطلوبہ ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ ناصر اقبال کو ہٹا دیں, فواد حسن فواد کو ہٹا دیں, صرف اگر اس کیس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص کسی کو اپوائنٹ کرواتا ہے, اس کے پاس مطلوبہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اس پوسٹ کا, اور وہ 15 دن کے اندر ایک سیکریٹریٹ کا پہلے ڈی جی بنتا ہے اور 15 دن کے اندر وہ ڈی جی نیب راولپنڈی بن جاتا ہے, اس وقت جب اہم ترین کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو کیپنگ ایوری ون اسائڈ, نواز شریف بھی ہٹا دیں, اس پہ سب ہٹا دیں, سر یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ وہی گدھ جوڑ ہے جو ریل اسٹیٹ اور یہ سارا یہ وہی معاملہ ہے؟ زیگم خان صاحب. جی ایک لحاظ سے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. دیکھیے دو طرح کے نظام ہو سکتے ہیں. ایک تو نظام ہو سکتا ہے جو میرٹ پر بیسڈ ہو, میریٹوکریسی ہو, جس طرح چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3000 سال سے ایک میریٹوکریسی ہے جہاں پہ افسران بادشاہوں کے دور میں بھی ایک مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے منتخب ہوتے تھے اور اپنی اہلیت کی بنیاد پر ہی ترقی پاتے تھے. دوسرا نظام ہو سکتا ہے پیٹرنیج پر مبنی, کہ آپ اس کو نوازیں جو آپ کا وفادار رہے, جو واپس آپ کا کام کرے اور آپ کا نمک خوار رہے. تو پاکستان کا جو نظام ہے وہ پیٹرنیج پر بیسڈ ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ ریاست ہو, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہو. یہاں پر اسی کو عہدہ دیا جاتا ہے, اسی کو ترقی دی جاتی ہے, اسی کو رکھا جاتا ہے, اسی کا کام کیا جاتا ہے, اسی کا کیس درج کیا جاتا ہے, اسی کو انصاف ملتا ہے جو پیٹرنیج کے تحت آپ کا ہمدرد ہوتا ہے, آپ کا نمک خوار ہوتا ہے, آپ کا وفادار ہوتا ہے. آپ کی سیاست بھی اسی پہ چلتی ہے, آپ کے پروجیکٹ بھی اسی پہ ملتے ہیں. اسی ایم این اے کو ہسپتال ملتا ہے, کالج ملتا ہے, اسکول ملتا ہے, سڑک ملتی ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا یا وزیر اعظم صاحب کا منظور نظر ہوتا ہے. اس ضلع کو نہیں ملتا جہاں ہسپتال نہیں ہوتا یا جہاں لوگ بیماری سے مر رہے ہوتے ہیں. یعنی پیٹرنیج کا, اور لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے, اور پھر وہ انہی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی پیٹرنیج کے نیچے ہوتے ہیں. تو ریاست کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو ریاست کے ملازمین ہیں, جو اس کا سٹیل فریم ہے, جن کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ان وفاداریوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف ریاست کے وفادار ہوں اور عوام کی بہبود میں کام کریں. اگر وہاں پہ میریٹوکریسی نہ ہو, اگر وہاں پہ پیٹرنیج نہ ہو, تو پوری ریاست کا شیرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں اسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست کا سینکڑوں سال سے مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے عثمانیہ خلافت میں, عثمانیہ دور میں غلاموں کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے تھے, وزارت عظمیٰ تک ہوتی تھی, جرنیل ہوتے تھے, اس وجہ سے کہ غلام اس پیٹرنیج کے نظام کا حصہ نہیں ہوتے تھے, اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا, اس کی وفاداری نہیں ہوتی تھی, وہ جواب میں کسی کو نوازنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا. تو اس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ ریاست مضبوط ہوگی. اور اسی چیز کے لیے آپ دیکھیں یہ مقابلے کا امتحان, اور ایون جو کالونیل دور ہے انہوں نے کوشش کی کہ ریاست کا, جس کو انگریز کے دور میں سٹیل فریم کہتے ہیں, ہماری پاکستان میں سٹیل فریم کو زنگ لگ چکا ہے اور اس کو صاف کرنے کی بجائے مزید زنگ لگایا جا رہا ہے. جب ڈپٹی کمشنر کو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر دباؤ ہے پٹواریوں کے تبادلے کے لیے, تو اس کا رگڑا لگایا جاتا ہے. جب کوئی ایس پی کہتا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو, وہ کام نہ کرو, تو الٹا اسی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ نظام ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح, ایگزیکٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن یہ جو کیس ہے اسد کھرل صاحب, اب یہ تو جنرل بات تھی کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا جو ہم سمجھ پائے اس سے. سر یہ تو معلومات دیتے تھے آگے نواز شریف صاحب کو, فواد حسن فواد کو, فواد حسن فواد آگے نواز شریف صاحب کو. یہ کیا سائیکل تھی, پوری چین کس طرح تھی, اور 10 دن کے اندر پروموشن اور یہ سارا کچھ ناصر اقبال صاحب نے کتنا فائدہ پہنچایا اس قوم کو, انہوں نے, آپ بتا سکتے ہیں سر صاحب؟ دیکھیں انہوں نے جو نقصان پہنچا دیا ہے نا پوری قوم کو, پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, اس کا کوئی ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا. 19 گریڈ کا افسر ایف بی آر سے, اس کو اسپیشلی فواد حسن فواد نے چیئرمین نیب کے پاس ڈائریکٹر سیکریٹریٹ کی جو پوسٹ پہلے نہیں تھی, ڈائریکٹر چیئرمین سیکریٹریٹ, لیکن ڈیفیکٹو چیئرمین تھے وہ,
وہ تمام ہیڈ کوارٹر کے اندر کے جو ای بی ایمز ہوتی تھی, جو فیصلے ہوتے تھے, اس حوالے سے وہ پہلے سے آگاہ کرتے تھے. ان کے ایک مخبر خاص کے طور پر فواد حسن فواد نے اس کو وہاں پہ لگایا. پھر آپ نے جس طرح کہا کہ ڈی جی سیکریٹریٹ بنا دیا, 19 گریڈ کا افسر جو ہے اس کو 20 گریڈ کا ڈائریکٹر بنایا, جو سیٹ بھی نہیں تھی. پھر اس کے بعد جب وہ 20 گریڈ میں تھا تو اس کو ڈی جی سیکریٹریٹ بنا دیا گیا. پھر اس کو جو آپ نے کہا کہ پنڈی میں جب ڈی جی نیب بنا کے بھیجا گیا, جب وہ 20 گریڈ کا آفیسر ہے, 21 گریڈ کی پوسٹ پہ اس کو لگا دیا گیا 15 دن بعد. وہ اس لیے کہ پنڈی کے اندر 3 جو ریفرنس بنے مین, اس میں رول ایک نیب نے ریفرنس لاہور نے بنایا اور 2 پنڈی نے بنایا, جو 3 ریفرنسز تھے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر اور نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر. لیکن اس کے اندر جو میجر رول تھا وہ تھا اس کا ناصر اقبال کا. وہ جو ابھی عارف چودھری صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے نا کہ وہ سیکشن ایک لے مین بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا تھا, وہ نہیں لگانی چاہیے تھی, ڈیلیبریٹلی لگائی گئی تھی. تینوں ریفرنس, جو ایون فیلڈ ریفرنس جس کے اندر نواز شریف صاحب جو اب سزا کالعدم ہو چکی ہے, ایک فالٹی ریفرنس ڈیلیبریٹلی بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور ہل میٹر اسٹیٹ, ان پہلی تاریخ میں, پہلی مرتبہ نیب کی تاریخ میں کہ ملزمان کو اریسٹ وارنٹ ان کے نہیں نکالے گئے, ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا, لیکن ریفرنس ڈال دیے گئے. اور آج تک کسی وجہ سے آپ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کو یا کسی کو بھی آپ اریسٹ وارنٹ نہیں ان کے. پھر وہ ریفرنس کو, اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ فواد حسن فواد کو دکھایا جاتا تھا, پھر ان کی لیگل ٹیم اس کو ایگزامن کرتی تھی, اور اس میں اور بہت سارے ان کے جو اس وقت کے اٹارنی جنرل اور بہت سارے جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیگل ٹیم کے اندر نواز شریف صاحب کی, تو وہ وہاں پہ ویٹ کر کے وہ ریفرنس بنائے گئے, کمزور ریفرنس بنائے گئے, اس میں لوپ ہول چھوڑے گئے تاکہ کل کو جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے تو ملزمان کو سزا نہ ہو سکے, وہ سزا سے بچ سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں, فواد حسن جو فواد ہے اس کے پلازے کا معاملہ بھی تھا پنڈی والا, وہ بھی نیب پنڈی کے اندر معاملہ زیر التوا تھا. جس طرح میاں منشا کی آپ نے بات کی, وہ میگا کرپشن کیس کے اندر وہ زیر التوا معاملہ تھا, اور بہت سارے جو کیسز تھے, بڑے بڑے جو میگا سکیمز تھے, وہ وہاں پہ پنڈی کے اندر ہو رہے تھے, سارے جو انڈر کارپیٹ رکھے ہوئے تھے. اور یہ ایک خاص انہوں نے اپنا بندہ ایک مورا بنا کے بھیجا, اور آپ نے ایکسپلین پورا کر دیا ہے قمر زمان چودھری صاحب کہ کس طرح سے کیا ہو رہا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ وقت اختتام پر پہنچا ہے. عارف چودھری صاحب کا بھی, زیغم خان صاحب کا منشا بوم پر بات ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ایک ایسا مورا جس کا پوری چین تھی, جس کے ذریعے وہ چل رہا تھا. اور آپ کو بتایا کس طرح فواد حسن فواد, نواز شریف صاحب, اور پھر ناصر اقبال جو کہ ڈی جی راولپنڈی بنا, کتنے دن کے اندر جلدی جلدی ترقی ہوئی. حقائق آپ کے سامنے رکھے, سب کچھ کیا بے نقاب. فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.